نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد کا پیالہ پیش کیا، پیالے میں بال گر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب اس پیالے کے متعلق اپنی رائے پیش کرو۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عالم دنیا ہر طرف شرک و کفر کی آوازیں ہر جگہ سے شروع ہو گئیں اور پوری دنیا میں بت پرستی جیسی بدترین لعنت نے دنیا والوں کو اپنے اندھیروں میں چھپا لیا، انسان ذات نے اپنے رب کریم کی بندگی چھوڑ دی اور درندوں جیسی زندگی گزارنے کا آغاز کر دیا، جہالت اور گمراہی کی وجہ سے اپنے خدا کے رشتوں کو بلا دیا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو زندہ درگور کرنے جیسی ملعون رسومات کو اپنا مقصد بنایا اور بھی سینکڑوں برائیاں اپنے وجود میں شامل کر دیں اور ہر سمت اندھیرا چھا گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسان ذات کی حالت پر رحم آ گیا اور اپنے محبوب برگزیدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا آخری پیغمبر و ہادی بنا کر دنیا میں انسان ذات کی رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اپنے پروردگار عالم کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو ہر طرف سے اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے اس پیغام سے روکنے کی کوشش شروع کر دی، اور جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا اس پر مصیبتوں کے پہاڑ گرانے شروع کر دیے اور طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی۔ لیکن یہ شمع رسالت کے پروانے، آسمان نبوت کے چمکتے ستارے، بستان نبوت کے مہکتے پھول، آفتاب رسالت کی چمکیلی شعاعیں اور آغوش نبوت کی پروردہ ہستیاں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں، مال، اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ اس وقت رب کائنات نے ان مقدس ہستیوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ جب ان مقدس ہستیوں نے اپنے خود ساختہ معبودوں کی غلامی کو چھوڑ کر ایک خدا کی غلامی اختیار کی تو انہی لوگوں نے وہ تکالیف دینا شروع کر دی جن کو پڑھ کر انسان کانپ اٹھتا ہے۔ لیکن سلام ہے ان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو جنہوں نے اپنی جان اسلام کی خاطر قربان کر دی لیکن اپنے مولا کریم کے پیغام کو اپنے دل سے نکالنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ ان مقدس ہستیوں کے واقعات کو پڑھ کر ایک مسلمان کا ایمان شک و شبہات سے پاک ہو جاتا ہے اور ہر قدم پر اپنی کامیابی کا یقین زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ عنہ یمن کے باشندے تھے۔ یہ آپس میں 4 بھائی تھے، حضرت یاسر، مالک، حارث اور ایک چھوٹا تھا۔ یہ چوتھا نمبر بھائی جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے ایک مرتبہ کہیں گم ہو گیا جس کی کوئی خبر ان کو نہ ملی۔ یہ لوگ اپنے بھائی کی محبت کی شدت کی وجہ سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے، اپنے علاقے کا چپا چپا چھان مارا لیکن ان کا محبوب بھائی ان کی نظروں نے نہیں دیکھا۔ آخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بھائیوں مالک و حارث کے ساتھ اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے مکہ پاک کی سرزمین میں پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی انہیں اپنے بھائی کے متعلق کوئی معلومات نہ مل سکی۔ لیکن اس پاک سرزمین میں آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کر رکھا تھا اور یہ دولت حقیقی حضرت یاسر کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ جیسے ہی یہ اعلان اس مقدس شخصیت کے کانوں میں پہنچا تو اپنے بھائیوں کو کہنے لگا کہ میں نے وہ دولت اب بھی حاصل کر لی ہے کہ اب مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو ورنہ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو، مجھے تم سے شکایت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر دونوں بھائی مایوس ہو کر سرزمین مکہ پاک سے اپنے ملک یمن چلے گئے، لیکن حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کر دی اور یہاں ابو حذیفہ بن مغیرہ سے خلیفانہ تعلقات پیدا کر لیے۔ ابو حذیفہ نے اپنی ایک نیک سیرت لونڈی حضرت سمیہ بنت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دی، جس سے انہوں نے نکاح کر لیا اور اپنی زندگی کے دن مکہ پاک میں گزارنے لگے۔ بالآخر قدرت نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک خوبصورت السیرت بچہ عطا فرمایا جس کا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا۔ یہ مقدس بچہ آگے چل کر اپنی سیرت و صورت، کردار و گفتار و عشق رسول میں جل کر تاریخ اسلام کا ایک مستقل لال بن گیا جس کی سیرت و عشق کے واقعات پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ نے حضرت یاسر و سمیہ و عمار رضی اللہ عنہما کو بڑی اچھی طرح سے رکھا تھا۔ پھر جب ابو حذیفہ بن مغیرہ نے وفات کی تو آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں تھے۔ پھر وقت نے کروٹ بدل ڈالی تو وادی غیر زرہ کے سالار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور ہر طرف توحید کا پیغام عام کر دیا تو آہستہ آہستہ لوگ اس اعلان نبوت پر لبیک کہہ کر دین اسلام کو اپنا آخری سرمایہ سمجھ کر اس دین کو قبول کرنے شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہونے لگے تو اہل مکہ نے مصائب کو بڑھانا شروع کر دیا اور جس کو بھی دین اسلام کو قبول کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں بہت ہی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ کسی کو مکہ کی ریتلی زمین پر لٹا کر اس کے سینے مبارک پر بڑے پتھر رکھ دیتے تھے، کسی کو ناک میں دھواں دیتے تھے، کسی کو گلیوں میں گھسیٹتے رہتے تھے، کسی کو لوہے کی زرہ پہنا کر انگاروں پر ڈال دیتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ ایسی عبرتناک سزائیں فقط اسی لیے
دی جاتی تھی کہ لوگوں تم فقط بتوں کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو چھوڑ دو، لیکن جب سے سزائیں بڑھنے لگیں تو حلقہ اسلام میں لوگ بھی زیادہ شامل ہونے لگے اور توحید کے پرستاروں نے عزائم کفار کو دیکھ کر اپنا جان مال اولاد قربان کر دیا۔ لیکن اب ان ظالموں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر فرماتے تھے اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سینوں میں سے دین اسلام کی محبت کو مٹا نہیں سکتی، تمہاری یہ سزائیں ہمارے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتی، تم اپنا بدترین کام کرتے رہو، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جیسے ہی کفار مکہ کو حضرت یاسر سعید عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو بنی مخزوم کے لوگ غیظ و غضب میں جل اٹھے اور اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے آل یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تکالیف کا دائرہ بڑھا دیا۔ ان توحید کے متوالوں کو اتنا مارتے تھے کہ ان کا جسم مبارک خون میں سرخ ہو جاتا تھا۔ پھر کفار کہتے تھے کہ اب بتاؤ ایمان کو چھوڑتے ہو یا نہیں، اگر نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں ایسی عبرتناک سزائیں دیں گے کہ لوگوں کے لیے مثال بن جاؤ گے۔ جب کفار مکہ یہ اپنا ناپاک ارادہ ظاہر کرتے تھے تو یہ تینوں فرماتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں بھی قربان ہیں، اگر ہم اسی حالت میں بھی فوت ہو گئے تو ہمیں موت سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ ہم فخر سے کہیں گے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان ہوئے ہیں۔ یہ جواب سن کر کفار جل جاتے تھے، پھر ان کو لکڑیوں گھونسوں اور لاتوں سے اتنا پیٹتے تھے کہ یہ مظلوم بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر جب ہوش میں آتے تھے کفار پوچھتے تھے بتاؤ اب کیا ارادہ ہے، اذیت برداشت کرنے کا شوق ہے یا ایمان چھوڑتے ہو؟ یہ سن کر یہ مجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دامن مصطفیٰ کو ہم کیسے چھوڑ دیں، ہمارا اتنا کمزور ایمان نہیں۔ ایک مرتبہ ظالم کفار کے ہاتھوں سے یہ تینوں اذیت ناک سزائیں جھیل رہے تھے تو وہاں سے ہادی حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ان کی مظلومی اور بے کسی دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا تو فرمانے لگے اے آل یاسر صبر کرو، تمہاری جگہ جنت ہے۔ ایسی بدترین سزاؤں سے بھی کفار کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور زیادہ اذیت ناک سزا دینے کے لیے کفار مکہ کے سردار ابو جہل نے حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرط غضب میں سب کو شتم کی بوچھار کی اور پھر اس مظلوم عورت کو برچی مار کر شہید کر دیا، اور یوں حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون بن گئی۔ کروڑوں سلام اس کی جرت پر کہ اپنی جان تو دے دی لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا اور تاریخ کے ورقوں کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا، اور تاریخ کے ورقوں میں اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ظالم کسی کے دل پر حکومت نہیں کر سکتا۔ دل پر حکومت تو بڑی چیز ہے، کسی کے ارادوں کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ جب یہ قربناک خبر حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی کہ اس کی بیوی کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے تو اس اندوہناک خبر سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ پہنچا اور روتے ہوئے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا اللہم لا تعذب احدا من آل یاسر بالنار، اے اللہ خاندان یاسر کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اس واقعے کے بعد بھی ظالموں کے ناپاک ارادے ختم نہ ہوئے بلکہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ کفار مکہ نے مظلوم بوڑھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارنا شروع کر دیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تھے تو کفار کہتے تھے اپنا آخری انجام بھی ان قریب دیکھ لو گے ورنہ تم ایمان کو چھوڑ دو۔ آپ فرماتے تھے ظالموں تم میری جان تو لے سکتے ہو، میری مظلومہ بیوی کو شہید کر سکتے ہو، میرے محبوب بیٹے عمار پر تکلیف کی لرزہ خیز سزاؤں کی داستانیں تو قائم کر سکتے ہو، لیکن ہمارے قلوب میں میرے کریم رب نے جو اسلام کا بیج بویا ہے اس کو تا قیامت اکھاڑ نہیں سکو گے۔ غیظ و غضب میں جل کر مر جاؤ گے لیکن میرے ایمان کو کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ صبر کے پہاڑ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسی سزائیں برداشت کی کہ اگر پہاڑوں پر گرتی تو وہ بھی پرزا پرزا ہو جاتے، لیکن اس مرد حق پرست کے ارادے کو مٹا نہیں سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن ہیں۔ بالآخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان ظالموں کی سزائیں سہتے سہتے شہید ہو گئے، لیکن اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ جب حضرت یاسر و بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما شہید ہو گئے تو اب کفار نے ان کے بیٹے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی ظالمانہ کارروائی کا نشانہ بنایا۔ وہی ظلم، وہی تکلیفیں، وہی اذیتیں، وہی مصیبتیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دینے لگے جو ان کے مظلوم والدین کو دے دے کر شہید کر دیا تھا۔ اب اس توحید کے قائل کو مشرکین و کفار نے بھوکا پیاسا رکھنا شروع کر دیا۔ پھر جب کفار سوچتے تھے کہ اب یہ اپنا دین اسلام چھوڑ دے گا تو پھر آپ کو ایسی دردناک سزا دیتے تھے جسے سن کر انسان کا روحاں روحاں کانپ اٹھتا ہے۔ یہ ظالم لوگ اس بھوکے پیاسے شیر کو گرم ریت اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹاتے تھے جس کی آگ کی وجہ سے آپ کا جسم مبارک جل جاتا تھا اور جسم سے خون بہنے لگتا تھا، لیکن اس صبر کے پہاڑ کے استقلال میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا تھا اور اس کے قدم راہ حق میں ذرا بھر بھی نہیں ڈگمگاتے تھے۔ ایک مرتبہ جب ظالموں نے آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا رکھا تھا تو اس وقت اتفاق سے میرے پیارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ سے گزر ہوا۔ جب آپ نے پیارے صحابی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ حالت دیکھی تو آپ کا دل بہت کوڑا اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور فرمایا اے آگ تو عمار بن یاسر کے لیے اسی طرح ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بن گئی تھی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ
عنہ نے صبر و استقامت کا وہ مظاہرہ کیا جس سے تاریخ اسلام میں اس مرد مجاہد کو تا قیامت صابرین میں یاد کیا جائے گا۔ پھر وہ خوشی کے لمحات بھی آ گئے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اب ہجرت کی تیاری کرو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ واقعہ نصیب ہوا اور مدینہ پاک میں پہنچ کر امن کا سانس لیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جن کے خون سے اسلام کے باغ کی آبیاری کی گئی، جس کے لہو سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ انہی کے صدقے ہمیں بھی اسلام نصیب ہوا۔ بڑھاپے کے دنوں میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت مبارک پر سیاہ داغ نظر آتے تھے، جس کی وجہ سے پوچھنے پر آپ فرماتے تھے یہ وہ نشان ہے جب مجھے انگاروں پر سلایا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، لیکن میں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، کبھی زبان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر قباء میں اس مقدس مسجد کی تعمیر کے وقت پتھر ڈھونڈتے تھے اور اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی جس کی تعمیر کے وقت آپ سب سے زیادہ اینٹیں اٹھاتے تھے اور یہ رجز پڑھتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہم مسجدیں بناتے ہیں۔ پھر جب آپ مدینہ پاک میں اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں رہنے لگے تو ساری مصیبتیں، تکلیفیں، اذیتیں ختم ہو گئیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں کفار مکہ کو ذلیل و خوار کیا اور اس جنگ میں ابو جہل جیسے ظالم لوگ مارے گئے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل کا بدلہ لے لیا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً سب جنگوں میں شامل ہو کر داد شجاعت حاصل کیا تھا۔ آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ کی خون ریز جنگ میں وہ بہادری دکھائی جس سے مرتدین کے کلیجے پھٹ گئے۔ اسی جنگ میں آپ کا ایک کان مبارک بھی شہید ہو گیا، لیکن آپ نے اس کی کچھ پرواہ نہیں کی اور کفار کے صفوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ کئی کفار آپ کے ہاتھوں جہنم رسید ہو گئے۔ جب ایک موقع پر مسلمانوں کے قدم اکڑتے دیکھے تو ایک بلند چٹان پر کھڑا ہو کر للکارا، اے مسلمانوں کیا جنت سے بھاگ رہے ہو؟ میں عمار بن یاسر ہوں، ادھر پلٹو۔ ان کی للکار سن کر وہ پلٹ پڑے اور مرتدین کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ یہ مرد کلندر، مرد مجاہد، صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کوفے کے گورنر رہے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھایا۔ پھر اس صحابی رسول کو جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے داد شجاعت دیتے ہوئے شہادت نصیب ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک کافر عورت بچہ اٹھائے باغرض آزمائش اور امتحان حاضر ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی گود میں 2 ماہ کا دودھ پیتا بچہ بولنے لگا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ بچے کی ماں کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور غصے سے کہنے لگی خاموش ہو جاؤ، یہ گواہی تیرے کان میں کس نے سکھا دی؟ بچے نے کہا اے میری ماں تو اپنے سر کے اوپر تو دیکھ، تیرے سر کے اوپر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں، مثل کامل قدر کے وہ مجھے نظر آ رہی ہے۔ وہ فرشتہ مجھے صف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہا ہے اور کفر و شرک کے ناپاک علوم سے خلاصی اور رہائی دلا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بچہ یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ بچے نے کہا میرا نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبدالعزیز ہے، مگر ان مشرکوں نے میرا نام عبد عزہ رکھا ہے۔ اس پاک ذات کے صدقے جس نے آپ کو پیغمبری بخشی، میں اس عذاب بت سے پاک بیراز اور بری ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبی بنائی تو اس میں ممبر نہیں تھا، مسجد کے اندر کھجور کا ایک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ کچھ عرصہ بعد ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں تو ایک ممبر بنا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چنانچہ ایک ممبر بنا لیا گیا۔ اگلی دفعہ جب خطبہ دینے کا وقت آیا تو آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے اور خطبہ دینا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھجور کے اس تنے میں سے اس طرح رونے کی آوازیں آنے لگی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر روتا ہے۔ سب لوگوں نے حیران ہو کر اس تنے کو دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر سے نیچے اترے اور کھجور کے تنے کے قریب گئے، اس کے اوپر دست شفقت رکھا اور اس کو دلاسا دیا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گلے سے لگایا تو وہ تنا اس طرح سسکیاں لیتے ہوئے چپ ہوا جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر چپ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بزرگ حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے۔ اس مبارک مجلس میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے کے لیے ان کے پاس جو سب سے بہترین چیز تھی وہ پیش کی۔ ایک شہد کا پیالہ لائیں، وہ خوبصورت اور چمکدار پیالہ تھا۔ اتفاق سے شہد کے پیالے میں ایک بال گر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں جب وہ پیالہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے سامنے وہ پیالہ پیش فرمایا اور ارشاد فرمایا دیکھو اس پیالے کی خوبصورتی اور اس میں شہد ہے اور شہد کے پیالے میں ایک بال پڑا ہوا ہے۔ ہر ایک اپنی طبیعت پر زور ڈال کر اپنی اپنی ذوق کے مطابق پیالہ اور بال کے متعلق اپنی رائے پیش کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مومن کا دل تشت زیادہ روشن اور چمکدار ہے اور اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن ایمان کو موت تک حفاظت کر کے لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ پیالہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت اس تشت سے زیادہ چمکدار اور روشن ہے، حکمرانی کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے نزدیک علم دین تشت سے زیادہ روشن اور علم دین سکھانا شہد سے زیادہ شیریں لیکن اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک معزز مہمان تشت سے زیادہ روشن ہیں اور ان کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیریں اور ان کو خوش کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں عورت کے حق میں حیا اس تشت سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے اور اس کے چہرے پر پردہ اس شہد سے زیادہ شیریں اور ایک غیر مرد پر نگاہ نہ پڑے اور مرد کی اس پر نگاہ نہ پڑے یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی معرفت اس تشت سے زیادہ روشن ہے، معرفت الہی سے آگاہ ہو جانا، خلفت الہی حاصل ہو جانا اس شہد سے زیادہ شیریں ہے اور اللہ کی معرفت کے بعد اس پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے نزدیک راہ خدا تشت سے زیادہ روشن ہے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کرنا، جہاد کرنا شہد سے زیادہ شیریں، اور اس کے بعد فرمایا اس پر استقامت یعنی موت تک راہ خدا میں چلتے رہنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت اس تشت سے زیادہ روشن اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیریں، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے صراط سے گزرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا پیروکار بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔